बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, अक्टूबर सितंबर रहा, अब तो नवंबर जो है वो हुकूमत की चीखें निकलवा देगा, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से जो हुकूमत के लिए सहूलतकारी की जा रही थी, अब उसका रास्ता रुक गया है। जैसे ही ये रास्ता रुका है, हुकूमत की बुखलाहट अपने अरूज के ऊपर पहुंच चुकी है, और बुखलाहट इस लेवल के ऊपर आ चुकी है कि अपने ही हाथों से, अपनी ही मर्जी से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया। अब जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो पहले दिन जो इकदामात किए, उनको देखकर हुकूमत परेशानी में, मजीद उनकी परेशानी में इजाफा हो चुका है, और उनका रास्ता रोकने के लिए नए मंसूबे जो हैं वो बनाना शुरू कर दिए हैं। ताज़ा तरीन डिवेलपमेंट्स ये हैं कि अपने अरकान पार्लिमान को इस्लामाबाद रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। ऐसा क्या हो रहा है? और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा आज जो कि ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की, और उनको देखकर, उनके अज़ाइम देखकर काजी फायजीसा साहब पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी पार्लिमान में या तो वो शेर सुनाने आए थे पाकिस्तान, या फिर वो मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड पर कबूतर छोड़ने आए थे। वो भी अब पाकिस्तान से चले गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी गुफ्तगू सुनी जा रही है, बात सुनी जा रही है, इतलात सामने आ रही हैं कि वो भी शायद पाकिस्तान से जा रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? और अगर जनाब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का रास्ता रोकने की कोशिश हुकूमत करती है तो क्या रिएक्शन होगा? इन तमाम तर टॉपिक्स के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मैं समझता हूँ कि इंट्रो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं, और उन्होंने आते ही 3-4 या यूं कहें कि बड़े इकदाम जो हैं वो किए हैं। पहला काम जो उन्होंने किया वो फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली, जो कि पीर को होगी। दिन 1 बजे का वक्त तय किया गया है, और बताया ये जा रहा है कि जो पहला इजलास होगा वो बड़ा तारफी किस्म का इजलास होगा। इंट्रोडक्शन वगैरह होगा। अगली सिमत जो है वो जनाब याहिया अफरीदी साहब तय करेंगे, और उसके बाद उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसकी तश्कील की, और उसमें एक डिबेट चल रही थी, हुकूमत की जानिब से गुफ्तगू की जा रही थी, बयानिया बनाया जा रहा था कि जो सीनियर प्यूनी जज होंगे, जो कि सेकंड मोस्ट जज होंगे, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं होंगे या जस्टिस मुनीब नहीं होंगे। इन दोनों का रास्ता साफ हुकूमत ही कह रही थी कि हो जाएगा, लेकिन जो अगले जज होंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वो सीनियर प्यूनी जज होंगे, और उससे फिर अगले जो होंगे वो सेकंड पोस्ट जज होंगे, और ये फिर नीचे चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, और इन्हीं 3 जजेस के ऊपर मुश्तमिल उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बना दी है। जो फुल कोर्ट मीटिंग होगी उसके हवाले से इतलात ये सामने आ रही हैं कि उसमें जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जारी किया था गालबन 20 सितंबर को, वो डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो कमेटी की मीटिंग है जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस चीफ जस्टिस जनाब शरीक हुए हैं याहिया अफरीदी साहब, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शरीक नहीं हुए क्योंकि वो उम्रे की अदायगी की वजह से सऊदी अरब में हैं। तो उन्होंने एक रोस्टर जारी कर दिया है। 2 जजेस के ऊपर मुश्तमिल बेंच जो है वो बनाए गए हैं, और अगले हफ्ते ये बेंचेस जो हैं वो केसेस सुनेंगे। जैसे ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वापस आएंगे तो फिर एक और फुल कोर्ट मीटिंग जो है बुलाई जाएगी, जिसके अंदर ये आईनी तरमीम समेत बाकी मामलात के ऊपर भी गौर किया जाएगा। हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आते ही जनाब याहिया अफरीदी साहब ने ये 2 बड़े इकदाम किए हैं। उसके साथ सुप्रीम जुडिशल कमीशन या कौंसल की जो इजलास है वो भी बुला लिया गया है, और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह के खिलाफ शिकायत आई थी। इसके अलावा जो आप कह सकते हैं कि जो जजेस हैं, बिलखसूस जस्टिस अमीनुद्दीन खान और बाकी जो जजेस हैं, उनके खिलाफ शिकायत आई थी। काजी फायजीसा साहब के खिलाफ भी शिकायत आई हुई, उनका जायज़ा लिया जाएगा। और एक उम्मीद सी पैदा हो गई है कि अब जो एहतसाब का अमल जो पहले सिलेक्टेड किस्म का था, अब अक्रॉस द बोर्ड अगर होता है तो मामलात बिगड़ेंगे, और जस्टिस मुनीब अख्तर समेत जस्टिस जो मंसूर अली शाह हैं वो भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा हैं। इसके साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं, उनके जो इंतज़ामी जजेस हैं उनको भी बुला लिया गया है, उनका भी इजलास तलब कर लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से इंसदाद दहशतगर्दी
کی عدالتوں میں، یا پھر یوں کہیں کہ اس ایکٹ کا جو نفاذ ہوتا ہے، پولیٹیکلی نفاذ ہوتا ہے، پولیٹیکل بیسس کے اوپر جو کیسز ہوتے ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا، اور چیف جسٹس کے حوالے سے ہدایات بھی دیں گے۔ تو گول بالکل کلیئر نظر آ چکے ہیں جناب یحییٰ آفریدی صاحب کے، وہ اس وقت حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اور تو اور ایک آدھ جج کو ہٹا کر باقی جتنے بھی تمام سپریم کورٹ آف پاکستان یا پھر ہائی کورٹ کے ججز ہیں، وہ اس وقت ون لائن کے اوپر ہیں، اور وہ یہ لائن ہے کہ جو یہ ایک تکون بنایا گیا ہے ہمارے آئین میں، انتظامیہ مقننہ، یعنی کہ حکومت ہوگی، مقننہ ہوگی، انتظامیہ ہوگی، اور پھر عدلیہ ہے، ان دونوں کے اوپر جو چیکس ہیں وہ عدلیہ کے ہیں۔ جو تکون کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ججز اس بات کے اوپر متفق ہیں اس آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان اور عدالتوں کی جو آزادی ہے، ان کے اختیارات کے اندر مداخلت کی گئی ہے، لہٰذا اس کو تو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو یہ چیزیں دیکھ کر، ڈائریکشن دیکھ کر، اور آج جو اوتھ ٹیکنگ سیرمنی بھی ہوئی تو اس میں بھی جناب یحییٰ آفریدی جس طریقے سے باقی ججز چیف جسٹس بنتے تھے تو ان کے ساتھ گروپ فوٹوز یا تصاویر ہوتی تھیں، انہوں نے کسی کے ساتھ ایسا ہینڈ شیک نہیں کیا، وزیر اعظم یا صدر کے ساتھ ملے ہیں، اپنی والدہ کو ملے، اور اس کے بعد جناب یحییٰ آفریدی صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان چلے جائے، اور اس کے بعد آپ نے نتائج دیکھ لیے۔ تو اس کی وجہ سے لے کر کافی زیادہ حکومتی حلقوں میں پریشانی، خوف نظر آ رہا ہے۔ اب اس خوف کا توڑ نکالنے کے لیے پھر جو ان کی غیر قانونی ٹیم ہے، میں نے غیر قانونی ٹیم اس لیے کہا کیونکہ قانونی جو ٹیم ہے وہ قانون کے مطابق بات کرتی ہے، جو سمجھ فہم جو آئین کے مطابق کام ہوتا ہے، جس میں اپنی صلاح وہ آئین کے مطابق دیتے ہیں، بہتری کے لیے دیتے ہیں۔ لیکن جو بھی حکومت کی ٹیم ہے وہ بیسیکلی قانونی کم اور غیر قانونی ٹیم زیادہ ہے، اور غیر قانونی ٹیم جو ہے وہ اب مشاورت بھی غیر قانونی طریقے سے دے گی، یا غیر قانونی مسائل پیدا کرنے کی دے گی۔ اب اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ وفاقی حکومت 2 قانون سازیاں کرنے جا رہی ہے، 2 اہم معاملات کے اوپر قانون سازی کرنے جا رہی ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم میں آپ کو علم ہے کہ طاقتور حلقوں کو کافی زیادہ شکست ہوئی ہے، فوجی عدالتیں نہ بنا کر جو اختیارات فوجی عدالتوں کو دینے تھے، اور اس کے بدلے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو اور پھر پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کو اس کے اندر ٹرائل کرنا تھا، ان کو سزائیں دینی تھی، وہ تمام تر منصوبہ ناکام ہوا۔ اور اس میں آپ ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، لیکن اس ساری پروسیس میں جہاں پہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا انپٹ تھا، وہاں پر کلیدی کردار مولانا فضل الرحمان کا تھا۔ اور سب سے اہم بڑا معاملہ، آپ کو اگلے کچھ دن تک لوگ سانس لیتے ہوئے دکھائی دیں گے، ججز، وکلاء، سائلین سانس لیتے ہوئے دکھائیں گے کہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پاکستان کے عدالتی سسٹم کو کنٹرول کر رکھا تھا۔ اور جسٹس منصور علی شاہ کا خط صرف جسٹس منصور علی شاہ کا خط نہ سمجھیں، بلکہ یہ وہ تمام ججز کا خط تھا جو اس وقت جو ان کے اوپر ایک کہہ سکتے ہیں کہ پریشر ڈالا جا رہا تھا، ایک دھونس ڈالی جا رہی تھی، ایک دھمکی امیز طریقے سے ایک سارا کام کرایا جا رہا تھا۔ اس میں سلوٹ ہے ان تمام ججز کو جنہوں نے اس ساری سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ آپ کو لوگ سانس دیتے جو ہے وہ سانس ان کے بحال ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ کے کو نکالنے میں فوجی جو آئینی عدالت ہے، کیونکہ حکومت کا پلان یہی تھا کہ قاضی صاحب کو ادھر سے اٹھا کے ہم آئینی عدالت میں بٹھا دیں گے، اور جو آئینی عدالت ہوگی وہ سپریم کورٹ سے اوپر ہوگی، لیکن یہ پلان ناکام ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے پینل سے لے کر یا پھر بڑی جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا چیف جسٹس نہ بننا، ان معاملات سے بھی زیادہ بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے کی ہے، اور آپ کو اگلے آنے والے دنوں میں اس کے اثرات بھی نظر آ جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ بھی کریڈٹ دینا ضروری ہے ان سیاسی لیڈرشپ کا جنہوں نے کم از کم آئینی عدالت سے قاضی صاحب کو بھی بھگایا، سپریم کورٹ سے بھی بھگایا، اب تو وہ بیچارے ملک بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو یہ ایک خوف ختم ہو رہا ہے عدالتوں میں۔ ظاہر ہے جس ملک میں انصاف کا نظام ٹھیک ہوگا تو پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تو ایسی صورتحال میں تو یہ کریڈٹ بنتا ہے۔ تو جو چیزیں 26ویں آئینی ترمیم میں نہیں ہو سکی تھیں وہ اب قانون سازی کے ذریعے ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ کیونکہ آج جسٹس امین الدین خان صاحب کو جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے نکالا گیا ہے، تو وفاقی حکومت اب اس ٹرائی کے اندر ہے۔ انہوں نے اپنے تمام اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کو یہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ اسلام آباد چھوڑ کر نہ جائیں، کیونکہ اگلے ہفتے میں جہاں پر فل کورٹ بیٹھے گا، وہیں پر سینٹ اور قومی اسمبلی کے جب اجلاس ہوں گے تو وہاں پر پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے یا پھر جو قانون ہے اس کے اندر تبدیلی لانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور
کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے جناب چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب کا راستہ جو ہے وہ روکا جائے. ہو سکتا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو کہ ججز جنہوں نے طے کرنی ہے، جس نے بینچ بنانا ہے یا پھر جنہوں نے بینچز تشکیل دینے ہیں، یا ماسٹر آف دا روسٹرز جو ہیں وہ کمیٹی ہے، اس کی تعداد بڑھا دی جائے تاکہ پھر جسٹس امین الدین خان صاحب کو اس کے اندر شامل کر دیا جائے، یا پھر یہ چیز شامل کر دی جائے رولز کی طرح یا کچھ اس طریقے سے معاملات کہ اگر 3rd نمبر والا چیف جسٹس بن جاتا ہے تو پھر سینئر یا پھر جو اوپر جو پیونی ججز ہیں وہ ان کی حیثیت تبدیل کر دی جائے. ایک تو یہ پلان تیار کیا جا رہا ہے. اور دوسرا جو انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے، اس حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اس کے اندر بھی ترامیم لائی جا رہی ہیں کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے اندر وہ چیزیں شامل کرا دی جائیں جو ہم آئینی ترمیم کے ذریعے کور حاصل نہیں کر سکے تھے. اور یہ اسپیسیفک جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے متعلق ہے. لیٹس سی کہ اس ساری سچویشن سے کس طرح سے نکلتے ہیں. اور پھر یہ اگر پنگا لے بھی لیتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر معاملات میں، یا پھر چیف جسٹس صاحب کے اختیارات کو کم کرنے کی جو کوششیں کی بھی جاتی ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ جب ججز اپوائنٹ کرنے ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے، تو اس میں اگر وہ کسی اور کو بناتے ہیں تو پھر معاملات بگڑ سکتے ہیں. تو اگلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور پھر جو نومبر آئے گا اس کے اندر تو آپ کو ساری چیزیں انفولڈ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گی. اور چانسز تو بہت زیادہ ہیں، اب تقریباً 80 سے 90% چانسز یہ پیدا ہو چکے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گئی ہے، بالخصوص جو کہ سپریم کورٹ سے متعلق کی گئی ہے، عدالتوں سے متعلق کی گئی ہے، ان شکوں کو اڑا دیا جائے گا. اور اس وقت جو رول ہے وہ یحییٰ خان افریدی صاحب جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اس وقت اب تک کی جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں، جو پہلے دن اپنی اننگز کھیلی ہے، گو کہ چھٹی تھی لیکن باوجود اس کے انہوں نے جو اقدامات یا سٹیپس لیے ہیں وہ فی الحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ابھی تک ان کی ڈائریکشنز ٹھیک ہیں. لیٹس سی، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.